يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی 51 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے پیغمبرو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور تم نیک کام کرو، یقیناً جو عمل تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، پیغمبروں کو ایک خاص حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں بہت ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امتوں کو بھی نیک کام، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی امتوں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں خاص طور پر نبیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں، عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، نیک کام کرو، عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا اور فرمایا تمہارے سب کاموں کو میں جانتا ہوں، عبادت کرو گے اس کو جانتا ہوں، نیک کاموں کو جانتا ہوں، اس لیے اس کے اوپر میں تم کو بہترین بدلہ دوں گا۔ شریعت کے اندر جتنی بھی چیزیں حلال ہے وہ پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے۔ شریعت کے اندر جتنی بھی چیزیں حرام ہیں وہ پاکیزہ بھی نہیں ہیں اور عمدہ اور بہترین بھی نہیں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں حرام ہیں عقل سے آدمی سوچے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، طبیعت کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، طبیعت کو بھی پسند نہیں آتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہے ان حلال چیزوں کے بارے میں آیت میں حکم دیا گیا۔ تو اہم بات کہی گئی کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ نیک کام کرو۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ حلال چیز کھاؤ، تو پھر امت کو تو زیادہ اہتمام سے حلال کھانا چاہیے۔ نبی جیسے معصوم کو اللہ نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تو امت کو تو زیادہ اہتمام سے، پوری فکر سے حلال کھانا چاہیے، اور جو ہے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور دونوں چیز میں بہت بڑا جوڑ ہے۔ آدمی حلال کھاتا ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، حلال کھانے سے نیک کام کرنے کی توفیق خود بخود ہو جاتی ہے، اور حرام کھاتا ہے تو نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر بھی رکاوٹ آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ دونوں میں بہت بڑا جوڑ ہے۔ اسی لیے جب کھانا حلال کا ہو، پاکیزہ ہو، تو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اچھے اچھے کاموں کا دل میں شوق ہوتا ہے۔ اور حرام کھاتا ہے آدمی تو پھر گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعض لوگ لمبے سفر کرتے ہیں اور مٹی والے ہو جاتے ہیں سفر اور تھکان کی وجہ سے، کپڑے بھی میلے، بدن بھی میلا، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، کپڑے بھی حرام کے، غذا بھی حرام کی،
تو ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے میں حلال کا بڑا حصہ ہے۔ آدمی حلال کھائے گا، عبادت کرے گا، دعا قبول ہوگی، نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ تو اللہ کے نبیوں کے 3 ٹارگٹ ہوتے ہیں، نصب العین ہوتے ہیں۔ نمبر 1، طیبات، پاکیزہ، نفیس، حلال چیز کو استعمال کرنا۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا۔ نمبر 3، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ یہ تینوں کام نبی کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لہذا یہ تینوں کام ہم سب کو کرنے چاہیے۔ حلال چیز، حلال روزی کماؤ، حلال کھاؤ، اور نیک کام کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اے پیغمبر، تم پاکیزہ چیزیں کھا، اور یقیناً یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تمہارا طریقہ جس پر تم سب کو چلنا ہے، تم سب کو رہنا ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ تمام نبیوں میں، تمام امتوں کے اندر توحید ایک ہی رہی، ایک اللہ کی عبادت، رسولوں کا طریقہ، اور تمہیں جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کے حکموں کی مخالفت مت کرو، خلاف مت کرو۔ اللہ خالق، پیدا کرنے والے، اللہ مالک، اللہ نعمت دینے والے، بے شمار نعمت دیتے ہیں۔ تو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک طریقہ، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک اصول بنایا گیا۔ دیکھو، ہم جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، پلسرات پر ایمان لانا، حساب کتاب پر ایمان لانا، یہ تو سب نبیوں کے زمانے میں سب کے لیے ضروری تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی اور ان چیزوں کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سو لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا۔ ہر جماعت کے لوگوں کے پاس جو دین ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، ان کی امت کو ایمان مجمل، اصول، عقیدے ایک ہی دیے، طریقہ ایک ہی دیا، لیکن امتوں نے اس کو نہیں مانا، آپس میں ٹکڑے کر ڈالے، الگ الگ طریقے اختیار کر لیے، الگ الگ کتابیں بنا ڈالی، فرقے بنا ڈالے، یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان، توحید، رسالت، یہ سب چیزیں ہر زمانے میں ایک رکھی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور اپنا بنایا ہوا طریقہ وہ انہوں نے اپنایا، اور اسی کو سچ اور حق سمجھا، اور اسی کے اوپر وہ جو ہے خوش رہے۔ تو دین میں ٹکڑے کیے، نئے عقیدے پیدا کر دیے، اور ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے پاس جو دین ہے اس پر خوش ہے، مگن ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ توحید ایک ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ سو اے نبی، ان کو ایک خاص وقت تک ان کی اپنی غفلت میں پڑے رہنے دو،
یعنی اللہ کے عذاب کے آنے تک یا موت تک ان کی غفلت اور جہالت میں پڑا رہنے دو. یعنی انہوں نے اصلی دین چھوڑ کر جو الگ الگ گمراہ فرقے، الگ الگ گمراہ جماعتیں بنا ڈالی اور اس پر وہ خوش ہیں، تو ان کی اپنی جہالت میں رہنے دو، موت تک رہنے دو، گمراہی تک میں پڑا رہنے دو. جب موت کا وقت آئے گا تب ان کو پتہ چل جائے گا، حقیقت کھل جائے گی. تو جس جہالت اور گمراہی کے اندر وہ ہے، رہنے دو، ابھی ان کو پڑا رہنے دو. عذاب آئے گا جب پتہ چل جائے گا کیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. ان کو یہ خیال ہے کہ ہم نے جو کچھ مال اور اولاد دیا ہے وہ ہم ان کو جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسی میں سب کچھ ہے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیتے چلے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ظالموں کو، نافرمانوں کو، فاسقوں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو اللہ دنیا میں بہت مال دیتے ہیں، بہت دولت دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، بڑا عہدہ دیتے ہیں. تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو ساری بھلائی، ساری خیر، ساری سب چیزیں جلدی جلدی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں کھینچ لیں گے. تو دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا عہدہ، یہ ان کے لیے آئندہ عذاب کا ذریعہ بننے والا ہے. لہذا ان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کے رعب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی ہیبت سے جو لوگ ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کو ناراض مت کرو، چوکن نہ رہو. اللہ کا عذاب، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. ڈرتے رہو، نیڈر مت بن جاؤ، بے خوف مت بن جاؤ، ڈرتے رہو ہمیشہ اللہ تعالی سے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس پر ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اس بات پر کہ ان کو ان کے رب کے پاس واپس جانا ہے. اور وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں اس پر ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور اس پر وہ کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جاوے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جس کا خلاصہ ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہ ہوئے،
ایسے ڈرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ایسے لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ کرنے والے گناہ پر اتنا نہیں ڈرتے۔ گویا کہ نیک کام کرنے کے بعد انسان کو اللہ کے دربار میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا عمل قبول کیا نہیں کیا، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، پھر دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ کعبہ بنانے کی ہماری خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں آدمی خیرات کرے، نیک کام کرے اور ڈرے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاوے۔ تو اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا، جو کچھ خرچ کیا، اس کے بارے میں دل میں ڈر کہ کہیں میرا مال حلال کا نہ ہو، نیت خراب نہ ہو گئی ہو، اخلاص کم ہو گیا ہو، تو پھر صدقہ اور خیرات اور نیک عمل پر ثواب تو کیا، الٹا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آدمی ہر نیک کام پر ڈرتا رہے، جیسے کہ نماز اگر سنت شریعت کے مطابق پڑھی تو ثواب، اور اگر غلط طریقے سے پڑھی تو وبال اور سزا۔ صدقہ حرام مال کا کیا تو وبال ہوگا، سزا ہوگی۔ صدقہ خیرات میں نیت خراب ہو گئی، وبال ہوگا، سزا ہوگی۔ اسی لیے ہر عمل کو صحیح طریقے سے کرو اور قبول ہونے کی اللہ سے دعا اور امید رکھو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ کر بھلائیاں حاصل کرتے ہیں اور وہ ان بھلائیوں کی طرف سب سے آگے پہنچنے والے ہیں۔ وہ لوگ اپنے فائدے جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آخرت کے فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آخرت میں کیسے فائدہ ہو جاوے، کیسے جنت مل جاوے، کیسے اللہ کے نزدیک ہم پہنچ جاوے۔ تو اللہ کے نیک بندے آخرت کا فائدہ جلدی حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کمانے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے وے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف یعنی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس اعمال نامے کی ایک کتاب ہے، ہمارے پاس سب لکھا ہوا ہے جو قیامت کے دن ان کے حالات کو صحیح بولے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان کو اللہ اتنا کام دیتے ہیں جتنا اس کی کیپیسٹی میں، اس کے بس میں ہو، آسانی سے وہ کر سکے۔ پوری شریعت ایسی ہے کہ شریعت کا ہر حکم، ہر قانون ایسا ہے کہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شریعت کا قانون ایسا نہیں کہ اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی ذمہ داری دی جتنا آسانی سے وہ نبھا سکے۔ شریعت کا ہر کام آسان ہے، کوئی کام مشکل نہیں، انسان کی جنات کی کیپیسٹی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اعمال نامہ ہے، ایک چوپڑا ہے، ایک دفتر ہے، اس کے اندر تمام انسانوں کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا۔
اور ہر ایک کو اللہ کے یہاں اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو اعمال کا چوپڑا فرشتے لکھتے ہیں نا، وہ تو قیامت کے دن صحیح صحیح ریکارڈ بتلائے گا، کوئی بھی اس میں گڑبڑی نہیں ہوگی اور لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جس نے جتنی نیکی کی، ہر ایک کو نیکی کا بہترین بدلہ، جس نے جتنا گناہ کیا، ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتے اور کسی کے گناہ زیادہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں بالکل انصاف ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ وہ بڑے مہربان اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور بڑے نوازنے والے ہیں۔ ان کے یہاں ہر ایک بندے کے ساتھ بھلا اور اچھائی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے